الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة البقرة: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے تھے ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب مادی معجزہ ان کو دکھا دیا گیا، یعنی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس آ گیا، تو بنی اسرائیل نے طالوت کی امارت کو تسلیم کر لیا، اور ان میں سے 70-80 ہزار نوجوان جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے چاہا کہ انہیں کسی طرح آزما لیا جائے اور صرف ایسے افراد کو جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے جو بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہوں اور قوت ارادی اور اطاعت امیر اور صبر و ثبات جیسی صفات سے مالا مال ہوں، کیونکہ صبر کرنے والے تھوڑے سے افراد بے صبروں کے بہت بڑے ہجوم پر بھاری ثابت ہوتے ہیں، اور اللہ کی نصرت بھی ایسے لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آزمائش اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ بزدلی، فرار اور بے وفائی کی مثالوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شکست کے عادی ہو چکے تھے، اور ہر شکست خوردہ اخلاقی اقدار سے محروم اور پستی سے مفاہمت کر لینے والی قوم کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ شکست کو کوئی عار نہیں سمجھتے۔ خود مسلمانوں میں بھی آج اس تجربے کی جھلکیاں جا بجا دیکھی جا سکتی ہیں۔ طالوت جس راستے سے سفر کر رہے تھے اس کے بیچ میں ایک نہر پڑتی تھی، اور یہ دن بھی سخت گرمی کے تھے۔ اہل لشکر پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے، لیکن جب طالوت نے اعلان کر دیا کہ جو فوجی چلو بھر سے زائد پانی پیے گا اسے میرے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہو گئی، لشکریوں کی اکثریت آزمائش میں ناکام ہو گئی، اور 313 یا کم و بیش کے سوا سب نے خوب جی بھر کر پانی پی لیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیا ان کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ان کی پیاس اور بڑھ گئی، اور وہ ساتھ چلنے کے قابل بھی نہ رہے۔ طالوت اس چھوٹے سے لشکر کو جو کہ امتحان میں پاس ہو گئے تھے لے کر آگے بڑھے اور دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ بعد اہل ایمان نے جب جالوت کے لشکر کی شان و شوکت دیکھی اور کثرت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسے زبردست لشکر سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مگر وہ لوگ جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان جڑ پکڑ چکا تھا اور جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا اور شوق بھی تھا، انہوں نے جالوت کے لشکر جرار پر ایک نگاہ بے نیاز ڈالی اور بڑی بے نیازی سے کہنے لگے کہ ہم اپنی قلت کو شکست اور دشمن کی کثرت کو فتح کی علامت نہیں سمجھتے۔ کامیابی کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے۔ اگر اس کا فضل شامل حال ہوا اور صبر و ایمان جیسی صفات بھی ہوں تو چھوٹی سی جماعت اپنے سے کہیں بڑی جماعت کو شکست دے سکتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔